اس کو جتوانے کے لیے اپنی ٹیم کو آپ کو ان کو ٹریننگ دینے کی ضرورت ہے. اصلی معنوں میں اگر مقابلہ کرو گے تو جیتو گے، کہیں نہ کہیں جیتنا بھی پڑتا ہے. سر اتنی وی آئی پی ٹریننگ دی گئی ہے، آپ ٹریننگ کی بات کر رہے ہیں، پاکور اکیڈمی پراپرلی سیشنز دیے گئے ہیں ٹیم کو، باقاعدہ آپ نے ویڈیوز بھی دیکھی سوشل میڈیا پہ، اس کے بعد بھی یہ پرفارمنس ہے، کیا کہیں گے؟ تو اس کا حشر دیکھ لیا. بات یہ ہے کہ اس فوج نے، ہماری اسٹیبلشمنٹ نے اس ملک کے جس چیز میں بھی ہاتھ ڈالا ہے بیڑا غرق کیا ہے. بھائی آپ کا کام ہے سرحدوں کی حفاظت کرنا، لیکن زراعت میں ہاتھ ڈالا. آج کسان ذلیل و رسوا ہو گئے، اپنی کٹ پتلی اس کو بٹھایا ہوا ہے، ادھر سے کاکڑ کو بٹھایا ہوا ہے، ادھر سے محسن نقوی کو. یہی ذمہ دار ہے نا، شہباز شریف، وہ مریم نواز، انوار کاکڑ اور شہباز شریف اور محسن نقوی، ان لوگوں نے گندم سکینڈل میں ملوث ہے نا. تو کیوں نہیں ان کے خلاف آج تک ایکشن ہوا؟ بلکہ عمران خان کے خلاف ابھی چوتھا مقدمہ نیب بنانے جا رہی ہے. اچھا پھر آپ بتائیں دبئی لیگس میں کتنے لوگوں کے نام آئے ہیں، کیا ہوا اس کا انجام؟ اس کا انجام یہ ہے کہ آج تک کوئی کوئری نہیں ہے. حالانکہ آج تک تو لوگوں کو انویسٹیگیشن کر کے لوگوں کو پھانسی لگ چکی ہوتے ہیں. وہ لوگ جنہوں نے اس ملک کے لوگوں کے گلے کاٹے، ان کے اوپر ظلم کیا، تشدد کیا، بربریت کی، چار دیواری کی پامالی کی، اور یہاں سے پیسہ اٹھایا ملک سے باہر لے گئے. شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو جو یہاں کا پیسہ، غریبوں کا پیسہ کھا کر کے اس ملک سے باہر چلے جاتے ہیں. کیا مرنا نہیں ہے ان لوگوں نے؟ کیا ان لوگوں کو اللہ کے ہاں جواب دہی نہیں ہے؟ آج بھی یہ کرپٹ مافیا جن کی سب سے بڑی سپورٹر ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہے، اگر یہ کرپٹ مافیا پیسہ اس ملک میں لے آئیں تو یہ آپ کا بجلی کا یونٹ 5 روپے پہ ہو جائے گا اور 50 روپے سے کم ڈالر کا ریٹ ہو جائے گا. لیکن ان لوگوں کو شرم و حیا نہیں ہے، غیرت نہیں ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ قوم ان کے خلاف کھڑی ہوئی ہے. یہ قوم سے بدلے لے رہے ہیں. آپ دیکھیے گا آگے پھر اور ٹیکس پہ ٹیکس، ٹیکس پہ ٹیکس، 70 روپے میں بجلی کا یونٹ پہنچا دیا. غریب آدمی کے پاس کھانے کو نہیں ہے، اور یہ اپنی پراپرٹیاں ملک سے باہر بڑھائے جا رہے ہیں. سرکار اوورسیز نے ایک بینر لہرایا ہے جہاز کے ذریعے میچ کے دوران ریلیز عمران خان، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی ملک سے باہر ہو یا ملک کے اندر ہو، ساری قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. اسی وجہ سے تو یہ کٹ پتلی عمران خان اور اس کی پوری قوم سے بدلے لے رہے ہیں. بات یہ ہے کہ ان کو شرم آنی چاہیے. بھائی مان لو نا اب کہ عمران خان ایک حقیقت ہے، مان لو کہ عمران خان کے بغیر یہ ملک نہیں چلتا، مان لو کہ عمران خان ہی ہے جو اس ملک کو مشکلات سے نکال سکتا ہے. کیونکہ وہ شخص ہے کہ جس کے ساتھ عوام اپنے پیٹ پہ پتھر بھی باندھنے کو تیار ہوگی. یہ وہ شخص ہے جس کے کہنے پہ پبلک باہر سے اوورسیز سے پیسہ لے کے بھی ملک میں لے آئے گی. لیکن ان چوروں کو مسلط کر کے ہماری اسٹیبلشمنٹ نے جو اس ملک کے 25 کروڑ عوام کے ساتھ ظلم کیا ہے، اسٹیبلشمنٹ نے بھی، ہمارے تمام اداروں نے بھی، اور ان کٹ پتلیوں نے بھی، ان کا یوم احتساب قریب آ چکا ہے. سر آج صبح سے عمر ایوب صاحب سرگودا میں پیش ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، عدالتوں کو سیل کیا جا رہا ہے کہ آپ لوگ پیش بھی نہ ہو سکیں، اور وہ کہہ رہے تھے ان کا ویڈیو بیان کہ مجھے اس وجہ سے پیش نہیں ہونے دیا جا رہا کہ میری ضمانت نہ ہو سکے. کیا کہتے ہیں؟ وہ آج انہوں نے فیصلہ کرنا تھا کہ ضمانت کا بھی اور کیس کو بریت کا بھی، کیونکہ یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے، تو جان بوجھ کے وہاں مستی کی ہے اور عدالت میں پیش نہیں ہونے دیا جا رہا. یہ بے ایمانی کر رہے ہیں. یہ کٹ پتلی حکومت آپ نے دیکھا نہیں ہے، 3 دن سے وہاں کتنے بڑے جلسے ہمارے ہوئے ہیں، کنونشن ہوئے ہیں. لاہور میں وہاں پکڑ دھکڑ ہے، سیالکوٹ میں پکڑ دھکڑ ہے، خانے وال میں ہے، حافظ آباد میں ہے، اور اتنے بڑے بڑے ورکر کنونشن کیے ہیں. لیکن اس سب کچھ کے باوجود عوام شیخ رشید صاحب نے کہا ہے کہ عید کے بعد قربانی ہونے جا رہی ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں ان کا اشارہ حکومت کی طرف تھا؟ یہ تو وہی بتا سکتے ہیں، لیکن میں ایک بات کہتا ہوں کہ ان کٹ پتلیوں کے دن گنے جا چکے ہیں. یہ زیادہ دیر کے لیے نہیں رہ پائیں گے. تھینک یو.